کہ مرزا صاحب پہ یہ نیا نظام بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی اقرار نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ایک کی پیشن گوئی تھی، وہ تو مرزا صاحب آگے کا ہمیں نہیں پتا۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ انسانیت کا آخری نجات دہندہ، اچھا انہوں نے مرزا صاحب نے کہا میں آخری مہدی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آخری کامل آدمی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آخری مسیح ہوں، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں مسیح ہے، انہوں نے کہا کہ میں آخری مرسل ہوں۔ آپ ان ساری باتوں کو کہاں لے جاتے ہیں جو مرزا صاحب نے کی ہیں؟ اصل میں نا یہ جو سارے کا سارا جو جیسے کہہ لیں کہ ایک جو ڈسیپشن ہے، جو ایک فریب ہے نا احمدیت یا قادیانیت کے اندر ختم نبوت کے حوالے سے، اس کے اندر نا دو چیزیں ہیں جن کو بنیاد بنا کے نا اس پوری عمارت کو کھڑا کرتے ہیں لوگ۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات 2+2=4 کی طرح ان کتابوں میں جو جماعت نے آفیشیل پبلش کی ہیں خود ختم نبوت کے ٹاپک پہ کہ ہمارا کیا عقیدہ ہے جماعت احمدیہ کا، اس میں بھی تسلیم کیا۔ باقی آپ سب احباب جانتے ہیں، مرزا صاحب کی تحریریں ہوں، جماعت کی دیگر تحریریں ہوں، کہ بھئی نبوت اور رسالت کا جو سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع ہوا، وہ ہمارے آقا و مولا جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے ختم ہو گیا۔ اب یہ وہ چیز ہے کہ جو ان کے عقیدے کا حصہ ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ ختم نبوت جس نبوت کے سلسلہ کا ہم ختم ہونا مانتے ہیں، وہ تو ان کے عقیدے کا حصہ ہے، تو ہمیں تو کچھ ثابت ہی نہیں کرنا۔ یعنی پہلا سوال جو ہے میں یہ چاہتا ہوں، اصل میں پرابلم میرے بھائیو یہ ہوتی ہے کہ ہماری کسی علمی کوئی گفتگو ہو نہیں پاتی۔ بھائی کیا کرے بندہ، ان کے سب لوگوں سے بات کر کے دیکھ لی ہے، ایک عام آدمی سے بات کرو وہ بھی بالکل غیر علمی انداز سے بات کرتا ہے، اور بڑے سے بات پھر وہی کرتا ہے کہ بھائی پہلے یہ بتا دو کیا آپ اس چیز کا انکار کرتے ہو کہ نبوت اور رسالت کا سلسلہ جو آدم علیہ السلام سے شروع ہو کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک ذات پہ آ کے وہ سلسلہ ختم ہو گیا، جس کو ان کی زبان میں کہا جاتا ہے حقیقی نبوت، مستقل نبوت اور براہ راست نبوت۔ اگر تو یہ اس چیز کا انکار کریں پھر تو ہمیں کوئی دلیل دینی ہے ختم نبوت پہ، اور جب وہ اس چیز کا انکار کر نہیں سکتے تو ہمارے ذمے تو کوئی دلیل ہے نہیں، اتنے ہی ہمارا مقدمہ ہے۔ اب اس کے بعد ان کے مقدمے کے آگے پھر 2 حصے ہیں مزید، یعنی مرزا صاحب سے ایک اور نبوت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے جو ان کی زبان میں ذلی بروزی امتی غیر حقیقی ناقص نبوت ہے، اور پھر مرزا صاحب پہ ہی ختم بھی ہوتا ہے، یعنی ایک نیا سلسلہ جس کا تعلق ہمارے ساتھ تو ہے کوئی نہیں نا بھائی، وہ تو ان کے مذہب کا حصہ ہے، ان کی آئیڈیالوجی کا حصہ ہے، ایک نیا سلسلہ شروع کرنا اور پھر اس نئے سلسلے کو ختم کرنا۔ اب یہ جو ہے نا اس پوری مساوات میں سے، اس پوری کی پوری مساوات میں سے جو پہلی بات ہے، ایک تو یہ کھلا کے اس کی نفی نہیں کرتے، نہ اس بات کرتے ہیں نہ نفی کرتے ہیں، گھماتے رہتے ہیں بات کو، اور اس پوری مساوات کا جو آخری حصہ ہے کہ مرزا صاحب پہ یہ نیا نظام بھی ختم ہو گیا، اس کا بھی اقرار نہیں کرتے۔ کیا کہتے ہیں کہ بھئی ایک کی پیشن گوئی تھی، وہ تو مرزا صاحب آگے کا ہمیں نہیں پتا، اللہ بھیج سکتا ہے۔ بھائی مرزا صاحب نے یہ دروازہ بند کیا ہے، آخری جماعت اللہ کی، انہوں نے کہا کہ میری جماعت خدا کی آخری جماعت ہے، میں خدا کا آخری نور ہوں، میں خدا کی آخری راہ ہوں۔ ان کے بیٹے نے کہا کہ وہ انسانیت کا آخری نجات دہندہ، اچھا انہوں نے مرزا صاحب نے کہا میں آخری مہدی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آخری کامل آدمی ہوں، انہوں نے کہا کہ میں آخری مسیح ہوں، انہوں نے کہا کہ سب سے آخر میں مسیح ہے، انہوں نے کہا کہ میں آخری مرسل ہوں۔ بھائی جب تم یہ سٹیٹمنٹ دے دو اللہ بھیج سکتا ہے، یہ سٹیٹمنٹ دینے کے بعد آپ ان ساری باتوں کو کہاں لے جاتے ہیں جو میرے سامنے کی ہیں کہ اس مقدمے کی نہ تو یہ پہلی بات پہ بات کرنا چاہتے ہیں نہ آخری پہ، اور پہلی بات کیا ہے کہ ایک سلسلہ ہے جو ختم ہو گیا ہے، اور ختم میں بھی مرزا صاحب نے الفاظ کیا کیا استعمال کیے ہیں؟ نمبر 1 مہر لگ گئی ہے، نمبر 2 دروازہ بند ہو گیا ہے، نمبر 3 یہ کہ یہ سلسلہ ختم ہو گیا۔ یہ ساری باتیں خود انہوں نے لکھی ہیں، یعنی مرزا صاحب نے کہا کہ مبعوث ہونے والے آخری نبی یعنی سب سے آخر، یہ ان کے الفاظ ہیں، سب سے آخر میں مبعوث ہونے والے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ میں کس کے آخر میں؟ انہوں نے کہا جی کہ سب سے آخر میں پیدا ہونے والے
آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ بھی کس کے آخر میں؟ انہوں نے کہا جی کہ اللہ تعالیٰ نے جو وحی کا سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے، وہ جاری رہا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تک۔ یہ مرزا صاحب نے بات کی 17 مئی 1908 کو۔ اب دیکھیں نا، اگر تو الفاظ کے کچھ معنی ہیں، اب جب مرزا صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے وحی کا جو سلسلہ شروع کیا آدم علیہ السلام سے وہ جاری رہا آپ صلی اللہ علیہ وسلم پہ، اس کے بعد اللہ کا اس کے بعد میں مجدد بھیجوں گا، یعنی مرزا صاحب نے دو سلسلے سیپریٹ مانے ہیں، ایک انبیاء کا سلسلہ جن کو وحی نبوت ہوتی ہے، اور ایک آگے پھر مجددین کا۔ لیکن افسوس بھائی یہ ہوتا ہے علی بھائی کے نہ تو کوئی علمی انداز سے بھائی بات آگے چلتی ہے، 3 گھنٹے بات کر کے دیکھ لی ہے، 12 گھنٹے بات کر کے دیکھ لی ہے بھائی، کوئی جواب نہیں ملتا۔ یعنی یہ جو دو چیزیں یہ اس پوری پزل کے وہ دو حصے ہیں۔ اگر یہ دو، میں چاہتا ہوں کہ سب لوگ جو ہمارے بھائی اس کاز کے لیے کام کر رہے ہیں نا، جہاں بھی اس ٹاپک پہ بات ہو، اس پورے پزل کے یہ دو حصے نمایاں کرو، یہ واضح طور پہ سوال پوچھو کہ بھئی آدم علیہ السلام سے جو سلسلہ شروع ہوا وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہ ختم ہوا ہے کہ نہیں ہوا ہے؟ اگر کہیں نہیں ہوا ہے ہم حوالے دکھا دیں گے، اگر کہ ہوا ہے پھر ہم سے کیا مانگتے ہو دلیل؟ اگلی جو دو باتیں اس پہ آپ دلیل دو، ایک نیا سلسلہ شروع کرو پھر ختم کرو اس کو۔